میں تجھے بتاتا ہوں تیرے بھائی معاویہ سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ حضرت امیر معاویہ بھی تو میرے محبوب کے شاگرد خاص تھے، اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ تھے، اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھے تھے، اللہ کے نبی کا کردار دیکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی کی صحبت دیکھی تھی، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے تھے، اس مجلس کا اثر تھا، اس صحبت کا اثر تھا۔ 22 رجب کل جو دن گزرا، اس دن ایک صحابی رسول میرے محبوب کے رشتہ دار جناب سیدنا امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات تھا۔ انہی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت اقدس میں گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ خالق کائنات مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو مل کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا میں سب سے عظیم لوگ تھے، اس امت کے سب سے عظیم لوگ تھے جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کو پھیلایا، دین کو بچایا اور پوری دنیا کے کونے کونے تک اللہ کے نبی کے دین کو پہنچایا۔ انہی میں ایک بلند نام، نمایاں نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ 5ویں پشت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شجرہ نسب دیکھا جائے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ دیکھا جائے، معاویہ بن ابی سفیان بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، یہ 5ویں پشت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ داری مل جاتی ہے۔ یہ صرف نبوت سے پہلے کی رشتہ داری نہیں، پھر نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتہ داری ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ یہ رشتہ داری بھی برادر نسبتی بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، لکھا ہے علماء کرام نے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 12 احادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کتنی احادیث؟ 12 احادیث علماء نے جمع کی ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے 550 احادیث کے راوی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ کے نبی سے نقل کی احادیث کی تعداد حضرت امیر معاویہ کی علماء نے لکھا ہے کہ
50 अहादीस के रावी हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। नपोलियन ने कहा था कि निस्फ सदी में दुनिया पर मुसलमानों ने हुकूमत की है, निस्फ दुनिया पर निस्फ सदी में हुकूमत की है मुसलमानों ने। वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कहा था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हशर के दिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाएंगे तो उनके चेहरे पर ईमान की चादर होगी। ये कौन कह रहा है? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये निकले अल्फाज हैं मेरे दोस्तों कि क़यामत वाले दिन, महशर वाले दिन, जब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो महशर के मैदान में आएंगे तो उनके चेहरे पर ईमान और नूर की चादर होगी। कितना बड़ा बुलंद मकाम मिला है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जमात थी जो अल्लाह के कुरान की कातिबाने वही जिनको कहा जाता था। लिखा है उलमाए कराम ने उनकी तादाद 13 थी। 13 कातिबाने वही थे जो अल्लाह पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरता था तो उस कुरान को लिखने वाले जो हाथ थे उनकी तादाद उलमा ने लिखी है 13 थी। और उनमें छठा नंबर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का था। ये मकाम था हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। वो हाथ जिन हाथों की अल्लाह ने कुरान में तारीफ़ की है, वो हाथ जिन हाथों की अल्लाह ने फरमाया बि ऐदी सफ़रा किरामिन बरारा, ये मुबारक हाथ जिन हाथों की अल्लाह ने तारीफ़ की, उन हाथों में नाम हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी था। मुअर्रिखीन ने अजीब बात लिखी है। उन्होंने लिखा है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों को अपनी ज़िंदगी में खतूत लिखे, बादशाहों को ख़त लिखे और उनकी तादाद उलमा ने लिखी है 165 तादाद है खतूत की जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों को लिखे। और उनमें 133 ख़त हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने हाथों से लिखे। मेरे महबूब ने कहा लिखो, तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 133 ख़त अपने हाथों से लिखकर बादशाहों के नाम अरसाल किए। ये मकाम है हज़रत अमीर मुआविया का मेरे महबूब की नज़र में। जोग्राफिया के माहरीन ने लिखा है कि पाकिस्तान का जो रकबा है वो 3.25 लाख मुरब्बा मील है। पाकिस्तान का जो कुल रकबा है वो 3.25 लाख मुरब्बा मील है। और जो सऊदी अरब का रकबा है वो 9.25 लाख मुरब्बा मील उसका अहाता किया है जोग्राफियाओं के माहरीन ने कि 9.25 लाख मुरब्बा मील। और इस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ने जब हुकूमत संभाली तो 64,65,000 मुरब्बा मील पर अल्लाह और उसके रसूल का परचम बुलंद किया। यानी 3.25 लाख मुरब्बा मील आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का रकबा और सऊदी अरब का रकबा 9 लाख मुरब्बा मील। और इस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ने अल्लाह के नबी का परचम जब दुनिया में बुलंद किया तो 64,65,000 मुरब्बा मील पर अल्लाह के रसूल का झंडा बुलंद किया। तो यानी आधी दुनिया पर हुक्मरानी की है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। कितना बड़ा मकाम मिला है, कितना बड़ा मर्तबा मिला है। आज किसी को उस्ताद की दुआ मिल जाए, पीर की दुआ मिल जाए, मुर्शद की दुआ मिल जाए, वो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता है कि मुझे उस्ताद की दुआ है, मुझे मेरे माँ बाप की दुआ है, मुझे मेरे पीर और मुर्शद की दुआ है, मैं उस शख्स पर क़ुरबान क्यों ना जाऊँ।
میں اس ہستی پر قربان کیوں نہ جاؤں کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہو؟ کیا مقام ہوگا ان کا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اے رب العالمین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتاب کا علم عطا فرما دیجئے، حساب کا علم عطا فرما دیجئے، اور انہیں کل قیامت کے دن عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی۔ آج مرشد کی دعاؤں کا ہمیں اثر تو نظر آتا ہے، کیوں نہ قربان جائیں ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر، ان کے شان پر، کہ ان کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ امیر معاویہ کو حساب کا علم بھی عطا فرما اور انہیں کتاب کا علم بھی عطا فرما، اور قیامت کے دن میرے امیر معاویہ کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا مانگی۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرب کے چند ذہینوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جب مکہ میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس وقت مکہ میں 17 سے 18 لوگ پڑھے لکھے تھے، کتابوں میں لکھا موجود ہے، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یعنی بچپن سے ماں باپ نے، ابو سفیان سردار تھا، ان کے گھر ان کی پیدائش ہوئی۔ سن 5 نبوی سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ میں پیدائش ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال تک حکمران رہے۔ کتنے سال؟ 20 سال تک حکمرانی کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور 20 سال میں کوئی اندرونی اختلاف نہیں، کوئی انتشار حکومت کے اندر نہیں آیا۔ ایسا مضبوط نظام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ سندھ تک، لکھا ہے علماء کرام نے کہ سندھ تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ توحید اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ دے کر صحابہ کرام کو بھیجا۔ کابل فتح ہوا، سندھ فتح ہوا، قسطنطنیہ فتح ہوا، اور 64,65,000 مربع میل پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند کیا۔ یہ تھا مقام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر موجود ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے نبی نے اپنی گود میں بٹھایا اور بٹھا کر ارشاد فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اس میرے بیٹے نے 2 مسلمانوں کے گروہوں میں جب آپس میں اختلاف ہوگا، جنگ ہوگی، اس وقت یہ میرا بیٹا حسن ان میں صلح کروائے گا، یہ میرا بیٹا حسن اس میں صلح کا کردار ادا کرے گا، اور میرے بیٹے حسن کی وجہ سے اللہ امت کو دوبارہ جوڑ دے گا۔ تو اس پیشین گوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیشین گوئی ملی تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اللہ کے نبی کی اس پیشین گوئی کو حضرت حسن نے سچا ثابت کیا تھا۔ تو میرے دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، جنت تمہارا مقدر بنے گی، کل قیامت کے دن میری شفاعت کے تم حقدار بنو گے۔ جس صحابی کی بھی پیروی کرو گے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے محبوب کے جلیل القدر صحابی ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا وہ بھی فلاح پا جائے گا۔
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी शागिर्द थे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तक़वा और बुर्दबारी और खुदा खौफी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिल में कूट कूट कर भरी थी। एक मरतबा एक सहाबी ने हज़रत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस नकल की और फरमाया, 3 लोग अल्लाह के नबी ने फरमाया है जो सीधे जहन्नुम में जाएंगे, सीधे जहन्नुम में जाएंगे। पहला फरमाया मुजाहिद जो रियाकारी की वजह से शहीद हुआ और जिसके दिल में ये रियाकारी थी कि मुझे लोग शहीद कहेंगे, मुझे लोग बहादुर कहेंगे, मेरी बहादुरी और शुजाअत के लोग मेरे बाद गुन गाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मुजाहिद और शहीद कल क़यामत के दिन जहन्नुम में जाएगा, पहला। फिर फरमाया दूसरा वो शख्स माल खर्च करने वाला जो कहे, जो लोग मुझे सखी कहें, मेरे नाम के साथ चौधरी लगाएं, मेरे नाम के साथ वडेरा लगाएं, बहुत मालदार है, बहुत सखी है, अल्लाह ने बहुत दिया है। जिसके दिल में ये रियाकारी हो अपनी फासिद नीयतों की वजह से, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो रियाकार मालदार भी जहन्नुम में जाएगा। और तीसरा फरमाया अल्लाह के नबी ने वो नमाजी जो अल्लाह के रास्ते में जो नमाज अदा करता हो और दिल में ये ख्याल हो कि लोग मुझे नमाजी कहेंगे, लोग मुझे हाजी कहेंगे, लोग मुझे परहेज़गार कहेंगे, लोग मेरी मुत्तकी मुझे कहेंगे, लोग मेरी नमाज़ों की मिसालें देंगे, लोग मेरी सफ़े अव्वल की मिसालें देंगे। जिसके दिल में ये रियाकारी आई और जिसके दिल में ये रियाकारी आई, अल्लाह के नबी ने फरमाया कल क़यामत के दिन फरिश्ते उसे मुंह के बल पकड़कर जहन्नुम में डालेंगे। ये हदीस जब सहाबी ने बयान की तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिंबर से उतर कर नीचे उतर आए, इतना रोए, लिखा है किताबों के अंदर। वो सहाबी कहने लगे मैं यूँ समझा कि हज़रत अमीर मुआविया वफ़ात पा जाएंगे। इतना दिल के अंदर तक़वा था, इतना अल्लाह का खौफ था। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 22 रजब, इसको बिठा यार, 22 रजब सन 60 हिजरी को इस दुनिया से वफ़ात पाई हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मरतबा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर सवार हुए। मैं कुर्बान जाऊँ आपके मुक़द्दर पर, मैं कुर्बान जाऊँ आपकी शान पर, आपके मकाम पर, आपके मर्तबे पर, आपकी बुलंदी पर, आपके इखलाक पर। आपकी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा, फरमाया मुआविया मेरे साथ सवारी पर सवार हो जा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे महबूब के साथ सवार हो गए। पुश्त पर सवार हैं, पीछे सवार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मुआविया ये बता तेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे जिस्म को टच कर रहा है? कहो सुभान अल्लाह। तेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे जिस्म को टच कर रहा है? तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे या रसूल अल्लाह मेरा पेट आपकी पुश्त को टच कर रहा है, मेरा पेट आपकी पुश्त को टच कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और अल्लाह के नबी ने दुआ दी, ऐ अल्लाह मेरे मुआविया के सीने को इल्म और हिल्म से भर दीजिए। हदीस की किताबों में ये दुआ मौजूद है। फरमाया अल्लाह मेरे मुआविया के सीने को हिल्म और इल्म से भर दीजिए। और क्या इल्म होगा, फिर क्या हिल्म होगा जिसको दुआ पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हो। एक मरतबा हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हमशीरा थी, मेरे महबूब की बीवी थी, जोजा थी, हरम में थी। हज़रत अमीर मुआविया तशरीफ़ लाए, कहीं सफ़र से आए थे। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भाई को अपने पास बिठाया और उनके सर में तेल लगाने लग गई। इतने में आमिना का चाँद, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम, शम्सुज़्ज़ुहा, बदरुद्दुजा,
خیر الورا، نور الہدا، شافی روز جزا، امام الانبیاء، صاحب لولاک، صاحب قاب قوسین، صاحب معراج، صاحب مزمل، صاحب مدثر، وہ اپنے گھر میں تشریف لائے، دیکھا کہ میری بیوی اپنے بھائی کے سر میں تیل لگا رہی ہے۔ پوچھا ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ فرمانے لگی یا رسول اللہ میرے اس بھائی سے مجھ کو بڑا پیار ہے، میں اپنے بھائی کے سر کی تیل کی مالش کر رہی ہوں۔ حضرت ام حبیبہ کو میرے محبوب نے جواب دیا ام حبیبہ تو اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے اور میں تجھے بتاتا ہوں تیرے بھائی معاویہ سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ صرف تو نہیں پیار کرتی، میں اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہوں، اور میں اللہ کا رسول تجھے بتا رہا ہوں اللہ بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا۔ آج لوگوں کی زبانیں لمبی ہو گئیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں میرے یاروں کی برائی ہو، جس مجلس میں میرے یاروں پر تان و تشنیع ہو، اس مجلس سے اٹھ جایا کرو، اس مجلس کا بائیکاٹ کیا کرو، ان کے ساتھ کھانے پینے میں شریک نہ ہوا کرو۔ جن محفلوں میں، جن مجلسوں میں میرے یاروں پر تان و تشنیع ہو، میرے گھر والوں پر تان و تشنیع ہو، اس مجلس کا بائیکاٹ کیا کرو۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 احادیث ہیں، 12 احادیث، ایک حدیث بھی ہوتی وہ ہمارے سر کا تاج ہوتے۔ 12 احادیث ہیں، 550 احادیث کے راوی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امت تک 550 احادیث پہنچی ہیں حضرت امیر معاویہ کی نسبت سے، ان کی روایت کی وجہ سے۔ میں کیوں نہ قربان جاؤں، میں کیوں نہ ان کی شجاعت پر، ان کی بہادری پر قربان جاؤں۔ آؤ مشاہیر امت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزریں اس راستے پر میں بیٹھا ہوں، اس راستے سے امیر معاویہ گزریں، جس گھوڑے پر حضرت امیر معاویہ سوار ہوں اس گھوڑے کے پاؤں کے تلووں سے نکلنے والی مٹی اگر مجھ عبد القادر جیلانی پر پڑ جائے تو میں اپنے لیے نجات کا سبب سمجھوں گا۔ یعنی ان کے گزرنے سے جو مٹی ان کی سواری کے نیچے سے اٹھے اور وہ سواری کی مٹی مجھ عبد القادر جیلانی پر پڑ جائے تو میں اپنے لیے اس کو نجات کا سبب سمجھوں گا، اپنے لیے نجات کا باعث سمجھوں گا۔ کیوں نہ قربان جایا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ دوپہر کو قلولہ کیا کرتے تھے، دوپہر کو آرام کیا کرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے۔ اور کس کے گھر میں؟ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں میرے محبوب کیا کرتے تھے؟ قیلولہ کیا کرتے تھے۔ جب آپ آرام فرماتے تو گرمیوں میں آپ کا پسینہ نکلتا، آپ کے پسینے کو حضرت ام حرام ایک شیشی میں جمع کر لیتی، ان پسینے کے قطروں کو ایک شیشی میں جمع کر لیتی، اور وہ شیشی جب میرے محبوب چلے جاتے تو ام حرام کہتی ہیں کہ میں ان قطروں کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے کپڑوں پر لگایا کرتی تھی اور اپنے جسم پر کپڑوں پر لگایا کرتی تھی، اور لوگ مجھ سے پوچھا کرتے تھے ام حرام یہ خوشبو اتنی قیمتی کہاں سے لائی ہو، اتنی مہنگی خوشبو، اتنی پیاری خوشبو جو ہم نے آج تک نہیں سونگھی کہاں سے لاتی ہو؟ ام حرام کہتی تھی کہیں سے نہیں لاتی، یہ میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے جن سے اللہ نے جنت سے بڑھ کر خوشبو رکھی ہوئی تھی۔ وہ ام حرام کہتی ہیں میرے محبوب ایک دن آرام فرما رہے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور بہت خوش تھے، چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہوا، کیا بات ہوئی، بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حرام میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا وہ جنت میں
تختوں پر بیٹھے میں نے دیکھے ہیں، جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہیں، ویسے وہ جنت میں نے اشخاص بیٹھے دیکھے ہیں، میری امت کے وہ نوجوان جو بحری بیڑے تیار کریں گے، سمندر میں جہاد کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں ان کو دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا؟ جنت میں تختوں پر بیٹھے دیکھا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے دور میں اجازت مانگی، حضرت عمر کے دور میں اجازت مانگی، مجھے اجازت دیجئے میں بحری بیڑا تیار کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت روم کی بڑی سلطنت تھی اور ان کے بحری بیڑے تھے، تو حضرت امیر معاویہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی اور کہا میری طرف سے اجازت ہے بحری بیڑے بنائیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیشین گوئی کے باعث اللہ کے نبی نے ان کو جنت میں دیکھا، جنت میں تختوں پر بیٹھے دیکھا کہ میری امت میں وہ بیڑا بنانے والے اشخاص جو بحری بیڑا بنائیں گے، میں نے ان کو جنت میں دیکھا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کیا۔ یہ مقام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحبت کا اثر تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری بات کر کے بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بادشاہ کا بیٹا وائل بن حجر اسلام لایا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا۔ نام کیا تھا؟ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، میرے محبوب سے ملنے آئے۔ ملاقات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو کہا معاویہ اس کو چھوڑ کر آؤ، فلاں مقام پر چھوڑ آؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بات پر اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، نیا نیا مسلمان ہوا ہے، بادشاہی ابھی اس کے اندر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چل رہے ہیں۔ مکہ کی گرمی ہے، سعودی عرب کی گرمی ہے، مدینہ کی سعودی عرب کی گرمی ہے، ساتھ چل رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گرمیوں کے دن ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا وائل بن حجر میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں اس مقام تک جہاں تک تم نے جانا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، تو میرے ساتھ پیدل ہی چل، تیرا یہی مقام ہے، تو پیدل چلے گا، میں گھوڑے پر سوار ہو کر چلوں گا۔ اگر تو زیادہ ہی کہتا ہے اس گھوڑے کے سائے میں چلتا رہ، جب تک چلے گا اس گھوڑے کا سایہ تجھ پر پڑتا رہے گا۔ حضرت امیر معاویہ چلتے رہے اور اس کو کراس کروایا، جہاں اس کا مقام تھا وہاں چھوڑا، واپس آ گئے۔ اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے، بادشاہی ملی، 64,65,000 مربع میل کے بادشاہ، آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ وائل بن حجر پھر آیا ملاقات کے لیے، تو دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے فوراً پہچان لیا یہ وہی وائل بن حجر ہے جس کو اللہ کے نبی نے میرے ساتھ بھیجا تھا، اور آج وائل بن حجر نے بھی پہچان لیا یہ وہی معاویہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے میرے ساتھ بھیجا تھا۔ تو کہنے لگا آج پتہ نہیں کیا سلوک میرے ساتھ کرے گا معاویہ، آج پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا، آج تو حکمران ہے، آدھی دنیا کا حکمران ہے، اس کا سکہ چلتا ہے، آج میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ حضرت امیر معاویہ بھی تو میرے محبوب کے شاگرد خاص تھے، اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ تھے، اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھے تھے، اللہ کے نبی کا کردار دیکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی کی صحبت دیکھی تھی، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے تھے، اس مجلس کا اثر تھا، اس صحبت کا اثر تھا۔ حضرت امیر معاویہ نیچے اتر کر اس کو سینے سے لگایا، کہا وائل تجھے اپنا واقعہ تو یاد ہوگا، لیکن میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، میں نے اپنے آقا کے اخلاق دیکھے ہیں، وہ تیرے اخلاق تھے، یہ میرے اخلاق ہیں، آ کے میرے ساتھ تخت پر بیٹھ جا۔
آجا آکے میرے ساتھ تخت پر بیٹھ جا، میں قربان جاؤں اصحاب رسول پر، جن کو اللہ نے عظمتیں عطا کیں، جن کو اللہ نے مقام عطا کیے، جن کو اللہ نے مرتبے عطا کیے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے بلائی کا، سب کو اللہ جنت عطا کریں گے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، یہ میرے محبوب کے تربیت یافتہ ہیں۔ جب ایک استاد کا تربیت یافتہ ہو تو استاد امتحان لیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے شاگردوں کا امتحان اللہ نے خود لیا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ کیا امتحان لیا؟ فرمایا قلوبہم، اللہ نے دلوں کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا للتقوی، ان کے دلوں میں تقوی تھا، ان کے دلوں میں پرہیزگاری تھی، ان کے دلوں میں خدا خوفی تھی، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر تھا، کہ ان کے دلوں کو اللہ نے فرمایا قلوبہم للتقوی، یہ متقین لوگ تھے۔ اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار ہیں، یہی متقین لوگ ہیں، اور یہی جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ میں چند اشعار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہیں محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہے آسمان رشد کے تارے معاویہ، محبت سے کہہ دیجئے نا، ہے آسمان رشد کے تارے معاویہ، اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ، اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ، تاج صحابیت نے بڑھائی ہے ان کی شان، تاج صحابیت نے بڑھائی ہے ان کی شان، سونپی حسن نے ان کو خلافت کی آن بان، ہوگا نہ کم کسی سے وقار معاویہ، اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ، اصحاب النجوم ہے اعلان مصطفیٰ، سب سے وفا کرو یہ ہے فرمان مصطفیٰ، ہے اس لیے ہمارے تمہارے معاویہ، اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ، ہے آسمان رشد کے تارے معاویہ۔